بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایران، اسرائیل، یمن، حزب اللہ اور غزہ کی خبریں کچھ اتنی زیادہ آ رہی تھی پچھلے دنوں سے کہ ہم ان سے باہر نکل ہی نہیں سکے، اور یوکرین کی جنگ کو آپ کہہ لیں کہ ایسا تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے کر دیا، بھول ہی گئے۔ اب اس میں کس کی کامیابی ہے؟ اس میں آپ کہہ لیں کہ رشیا کی کامیابی ہے۔ جتنا زیادہ دنیا یوکرین کی جنگ کو بھولے گی، ویسٹرن کنٹریز کا دھیان یوکرین سے ہٹ کے اسرائیل کی طرف ہوگا، اتنی زیادہ یہ رشیا کی کامیابی ہے۔ اور ویسے بھی لٹرل ٹرمز کے اندر بھی اگر آپ بات کریں تو رشیا وہاں پہ کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی کہ امریکہ نے تقریباً 31 M1 ایبرام ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے ہیں۔ یوکرین کے پاس ٹینکوں کی کمی تھی، خیر اگر دیکھا جائے تو رشیا کے پاس بھی اس وقت ٹینکس جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کمی کی بات نہیں کرتا میں، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کے اندر ٹینک بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں، رشیا کے بھی اور یوکرین کے بھی۔ تو یوکرین کے ٹینکوں کو پورا کرنے کے لیے یا ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے امریکہ نے اپنے M1A1 ایبرام ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے، ان کو ماڈرنائز کیا، ان کو تھوڑا سا بہتر بنایا۔ جنگ میں آپ نے بھیجنا تھا ان ٹینکوں کو، تو ان کے اوپر ری ایکٹیو آرمرز وغیرہ جو ہیں وہ لگائے گئے۔ جرمنی نے اپنے ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے، برٹن نے کچھ ٹینکس یوکرین کو دیے۔ اب امریکہ نے جو اپنے 31 ایبرام ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے تھے، بتایا جاتا ہے کہ ان 31 میں سے 20 جو ہیں وہ یا تو تباہ کر دیے ہیں رشین نے، یا ان کو کیپچر کر لیا گیا ہے، یا ان کو کرپل کر دیا گیا ہے۔ اور 20 کے 20 کی ان کے پاس یا تو تصویریں ہیں یا فوٹیجز ہیں۔ رشینز کے پاس اس کا پروف پڑا ہوا ہے کہ ہم نے امریکن ٹینکس جنگ سے ختم کر دیے ہیں، اور اب یوکرین کے پاس صرف 11 ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ بچ گئے ہوئے ہیں۔ آگے 31 ٹینکس کا نمبر جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کے اندر سے بھی 20 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرینینز نے یا تو پکڑ لیے ہیں یا ان کو تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے امریکن نے یوکرینینز کو یہ بریڈلے فائٹنگ وہیکلز بھی دی تھی، ان کا بھی حال ہم نے دیکھا کہ ان بریڈلے فائٹنگ وہیکلز کا ایک گریو یارڈ رشین نے بنا دیا ہوا ہے، اپنے گن شپ ہیلی کاپٹرز کو استعمال کر کے اور اپنی آرمی کو یوز کر کے۔ اس کے علاوہ امریکن نے کچھ اپنی M109 ہاوٹزرز یعنی کہ سیلف پروپیلڈ آرٹلری بھی پرووائڈ کی تھی۔ امریکہ نے یوکرین کو یہ ایبرام ٹینکس اسی سال 23 فروری کو دیے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ 23 فروری کو یوکرین نے ان ایبرام ٹینکس کو بیٹل فیلڈ کے اندر بھیج دیا تھا، اور صرف 3 دن بعد پہلا ایبرام ٹینک جو ہے وہ رشین نے تباہ کر دیا تھا، اور اس کی تصاویر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ گئی تھی۔ پھر اگلے 2 مہینوں کے اندر مارچ اپریل میں جب یوکرین کے اندر سردی ختم ہو رہی تھی اور گرمی آ رہی تھی اور موسم اوپن ہو رہا تھا، جنگ اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت رشین نے ان ایبرام ٹینکس کو مزید نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ہمیں یہاں تک خبریں ملتی رہیں کہ یوکرینینز نے ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے اپنے ایبرام ٹینکس واپس بلا لیے ہیں، اور ان ایبرام ٹینکوں کا جو آرمر پروٹیکشن لیول تھا اس کو مزید بہتر بنایا، کیونکہ یوکرینینز کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایگزسٹنگ آرمر پروٹیکشن لیول کے ساتھ ایبرام ٹینکس رشین اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کا مقابلہ نہیں کر رہے، اور رشین ان کو آسانی سے نشانہ بنا کے تباہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ٹینکس واپس بلا لیے گئے، اور ان کا جو پروٹیکشن لیول تھا اس کو بڑھایا گیا۔ اور پھر پہلی دفعہ 14 ستمبر کو، مطلب ابھی پچھلے مہینے ہی، کچھ تصاویر سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ رشین فوجیوں نے پہلا ایبرام ٹینک جو ہے وہ کیپچر کر لیا۔ مطلب یوکرینین فوجی یہ ایبرام ٹینک چھوڑ کے بھاگے، اور اس پر رشین فوجیوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ رشین نے صرف ایبرام ٹینکوں کے ساتھ ہی یہ حرکت کی ہے، ان کو تباہ کیا ہے، ان کی فلمیں بنائی ہیں اور ان کو پکڑ کے ساتھ لے گئے ہیں، بلکہ جو جرمنی کا لیپرڈ 826 ٹینک تھا اس کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا ہے۔ بہت سے رشین نے تباہ کر دیے، کچھ لیپرڈ ٹینکوں کو رشین اپنے ساتھ واپس لے گئے، اور اب حالت یہ ہے کہ 31 ایبرام ٹینکوں کے اندر سے 20 جو ہیں وہ یا تو ڈسیبل ہو گئے ہوئے ہیں، یا کیپچرڈ ہو گئے ہوئے ہیں، یا ان کو رشیا کے کامیکازی ڈرونز کے ذریعے سے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ کچھ کو کامیکازی ڈرونز کے ذریعے سے تباہ کیا گیا، کچھ کو گائیڈڈ آرٹلری کے ذریعے سے تباہ کیا گیا، اور ایک کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ رشیا کے T-72B3 ٹینک نے ایبرام ٹینک جو ہے تباہ کر دیا تھا۔ تو آپ کہہ لیں کہ رشین نے اس ایبرام ٹینک کے پورے مزے لیے ہیں۔ پھر ویسٹرن میڈیا نے بھی یوکرینین پرسنل سے کچھ انٹرویوز لیے جو ان ایبرام ٹینکوں کو چلاتے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ان ٹینکوں کے حوالے سے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رشین فائر کے اگینسٹ یہ ایبرام ٹینکس جو ہیں وہ کافی زیادہ ورنریبل ہیں۔ پھر ان ایبرام ٹینکوں کی ایک اور بڑی کمزوری یہ تھی جو کہ یوکرینینز نے فیل کی، وہ ان ٹینکوں کے اندر ڈلنے والا 120 mm کا گولہ تھا۔ اب یوکرینینز جو ہیں ان کے پاس سوویت ایرا کے ٹینکس ہیں،
उनके अंदर 125 mm का गोला डलता है, अमेरिकन टैंकों के अंदर 120 मिलीमीटर का गोला डलता है। तो यूक्रेनियंस के पास 120 mm के गोलों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। जंग के अंदर जाएंगे, गोला तो उनको फेंकना पड़ेगा दुश्मन के खिलाफ, लेकिन 120 mm का जो गोला है वो यूक्रेनियंस खुद से नहीं तैयार करते थे। यूक्रेनियंस इससे पहले 125 mm का गोला अपने टैंकों में इस्तेमाल करते थे। रशियंस भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भी यूक्रेनियंस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। फिर यूक्रेनियंस का कहना ये था कि ये जो M1A1 एब्राम टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा है। साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसको स्पॉट करना आसान है, और जब इसको स्पॉट करना आसान है तो फिर इसको निशाना बनाना भी आसान है। जबकि जो सोवियत बिल्ड टैंक्स हैं जो यूक्रेन इस्तेमाल करता था, T-80 टैंक्स हो गए या T-64 टैंक्स हो गए, वो साइज़ में इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, और साइज़ में छोटे होने की वजह से उनको स्पॉट करना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं था, और फिर उनको निशाना बनाना जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुश्किल था। तो ये ओवरऑल M1A1 एब्राम टैंक की एक स्टोरी है जो यूक्रेन के अंदर इन अमेरिकन टैंकों ने परफॉर्मेंस दिखाई है, और इसके बारे में यूक्रेनियंस फौजियों का क्या ख्याल था, या आप कह लें कि यूक्रेनियन फौजियों ने इनकी कौन कौन सी कमज़ोरी जो है वो मीडिया को बताई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।